وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ایک حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ کریم آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، فرمایا تین شخص ایسے ہیں، تین بندے ایسے ہیں کہ جن کی دعا کبھی بھی رب کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی۔ جب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان میں سے جو پہلا شخص ہے الصائم حین یفطر، فرمایا کہ جس وقت روزہ دار روزہ افطار کرنے والا ہوتا ہے اس وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے۔ فرمایا اس کی دعا رب کی بارگاہ میں مردود نہیں ہوتی، روزہ افطاری سے پہلے جو دعا مانگی جاتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ والامام العادل، کہ حق اور انصاف کے اوپر فیصلے کرنے والا جو حکمران ہے، جس وقت وہ حاکم وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا بھی مخلوق کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکماء کو، ہمارے وزراء کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ ایک زمانہ تو کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں کا ایسا تھا کہ دعائیں تو ان کی مستجاب ہوا ہی کرتی تھی، لیکن اگر وہ خشک دریا کی طرف رکا لکھ کر بھیج دیں تو وہ بھی جاری ہو جائے گا۔ تو یہ شانیں تھی حکماء کی، اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ، فرمایا تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مردود نہیں ہوتی، وہ مظلوم آدمی ہے کہ جس کے اوپر ظلم کیا جائے۔ مظلوم جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ان تینوں دعاؤں کے ذکر کے بعد مبالغتاً ارشاد فرمایا، دعا کی طرف ترغیب دلانے کے لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یرفعها اللہ فوق الغمام، فرمایا تینوں کی جو دعا ہے وہ بادلوں سے اوپر چلی جاتی ہے، عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے، عرش الہی کو پہنچتی ہے۔ فرمایا کہ وَتَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فرمایا ان کے لیے اللہ پاک آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں شخصوں کے لیے یہ قسم اٹھا کر اپنی عزت کی قسم، فرمایا وَعِزَّتِي، رب فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم، وَجَلَالِي، مجھے اپنے جلال کی قسم، لَأَنْصُرَنَّكَ، کہ میں ضرور پھر ضرور اس کی مدد کروں گا، حِینَ بُعْدَ، اگرچہ کہ کچھ دیر ہو جائے، فرمایا کہ میں اس کی مدد ضرور کروں گا کہ جو روزہ افطاری سے پہلے دعا کرتا ہے، جو حاکم وقت عادل مخلوق کے بارے میں، رعایا کے بارے میں دعا کرتا ہے، اور تیسرا مظلوم، اور مظلوم کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
وہ رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، ان کانا کافرن، اگرچہ کہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا پہنچتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری دعاؤں کے اندر ہمیں خلوص کے ساتھ دعائیں کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، عبادات کے اندر، اپنے ریاضات کے اندر اخلاص پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ دعا ہم مانگتے ہیں تو دعا مانگنے کا ایک انداز بھی ہونا چاہیے۔ مانگنا جو سائل ہے تو سائل کا انداز ہوتا ہے مانگنے کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں میں، روڈوں کے اوپر جا کے دیکھیں گے کہ جو سائل ہوتے ہیں آپ سے اور ہم سے، وہ 2-2 روپے 10-10 روپے مانگتے ہیں۔ ان کے مانگنے کا انداز دیکھیں کہ جس وقت مانگتے ہیں تو وہ اپنا چہرہ کیسے بناتے ہیں، اپنا کاسا کیسے پھیلاتے ہیں، اپنی جھولیاں کیسے پھیلاتے ہیں۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ جس وقت بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس کے مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم وہ جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں کہ جس وقت دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ یہاں پر یہ دامن میں رکھے ہوتے ہیں، جولی میں رکھے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے قبلہ عالم خواجہ خواجگاہ حضور فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ بابا حضور، آپ کی عمر مبارک 100 سال سے زائد تھی، لیکن جب آپ دعا فرماتے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ مبارک یہاں پر ہوتے ہیں۔ اور کریم آقا علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب دعا فرماتے تو سینہ مبارک کے ایسے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا فرماتے، اور فرمایا کہ کبھی دعا کی کیفیت یہ ہوتی کہ آقا علیہ السلام ہاتھ اوپر اٹھاتے اور حضور کے جسم منور کی بغل مبارک کی جو نورانیت تھی وہ بھی صحابہ فرماتے ہمیں نظر آتی تھی۔ حضور اس طرح ہاتھ اوپر اٹھاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی کے اندر دعائیں کرنے اور عبادت اور ریاضت کے اندر خلوص عطا فرمائے۔